نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وازواجہ امہاتہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم قال اللہ تبارک وتعالی فی شان حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ سامعین عزیز وقار، آج ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات میں سے مختصراً تذکرہ کریں گے ام المومنین سیدتنا حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی ذات گرامی کا، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہمیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تمام ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہن جو ہم مسلمانوں کی مائیں ہیں، اللہ رب العزت نے انہیں مسلمانوں کی مائیں قرار دیا کہ نبی کی بیویاں تمہاری مائیں ہیں۔ عزیزان کرام کے قدر، سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا وہ خاتون ہے جو مکے کی رئیس ترین خاتون تھی، امیر ترین خاتون تھی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چونکہ اسی مکہ میں رہتے تھے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ پہلی زوجہ محترمہ ہے۔ یہ وہ خاتون ہیں جن کے در اقدس پر کھڑے ہونا مکے کے سردار، ان کی عورتیں اپنے لیے اعزاز سمجھتے تھے۔ وہ سمجھتے تھے کہ جو ان کے دروازے تک بھی پہنچ جائے تو وہ اس کے لیے بھی وہ قابل عزت ہے اور بڑے فخر کی بات ہے۔ فخر کیا کرتے تھے کہ ہم خدیجہ الکبریٰ کے گھر سے ہو کے آئے ہیں، ہم ان سے مل کے آئے ہیں۔ ان کا مال، ان کے تجارتی قافلے بیرون ممالک یعنی مکہ سے دوسرے ممالک کی طرف جایا کرتے تھے۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ابھی اعلان نبوت نہیں فرمایا تھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی شادی نہیں ہوئی تھی۔ اس دوران ایک واقعہ پیش آتا ہے، سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ کو بڑے بڑے سرداروں نے رشتے کے پیغام بھیجے، لیکن انہوں نے صاف انکار کر دیا۔ شاید وہ کسی کی منتظر تھیں، اللہ رب العزت نے ان کے اندر دل کے اندر کوئی بات ڈال دی تھی، اور یہ مکے کی حسین ترین خاتون تھی، اللہ نے ان کو حسن و جمال عطا فرمایا تھا۔ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تجارتی قافلے بھیجا کرتی تھیں، اور جب وہ قافلے واپس لوٹتے تو جو اس قافلے کو لے کر جاتا تھا تو وہ ان کو وہ انعام و اکرام سے نوازتی، اور اس میں سے جو بچت ہوتی تھی اس سے بھی ان کو کچھ نہ کچھ دیا کرتی تھی۔ دوسری طرف حضرت ابو طالب جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں، انہوں نے اپنی زوجہ محترمہ سے مشورہ کیا اور کہا کہ ہم کیوں نہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہیں کہ وہ خدیجہ کا قافلہ لے کر جائیں تاکہ ان میں سے کچھ جو بچت ہو تو ہمیں بھی اس میں سے کچھ حاصل ہو جائے اور ہمارے گھر کے جو معاشی حالات تنگ ہیں وہ بہتر ہو جائیں۔ اس طرح مشورہ ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حامی بھر لی کہ ٹھیک ہے میں چلا جاتا ہوں۔ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے پیغام بھجوایا گیا حضرت ابو طالب کی طرف سے، تو حضرت خدیجہ الکبریٰ نے اس چیز کو فوراً قبول فرما لیا۔ جب قبول فرما لیا، یہ بڑا طویل واقعہ لیکن میں مختصر کر کے عرض کر دیتا ہوں، اور اس کے اندر بڑی زبردست باتیں موجود ہیں۔ سیدہ خدیجہ الکبریٰ نے قبول فرما لیا، اپنے ایک غلام کو ساتھ بھیجا کہ جاؤ جو جو کچھ راستے میں دیکھو وہ مجھے بتانا، اور واپسی پہ مجھے ان کے آنے سے پہلے اس کی رپورٹ دینا کہ کیا معاملات ہوئے اور تجارت انہوں نے کس طرح کی، سامان کس طرح فروخت کیا اور کیا کچھ بچت ہوئی۔ راستے میں جو کچھ اس نے دیکھا ان کے غلام نے انہوں نے بتایا کہ میں نے دیکھا، اب میں مختصر خلاصہ آپ کو سنا رہا ہوں کہ میں نے دیکھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر دھوپ پر جاتے تو بادل سایہ کر دیا کرتے تھے، اگر کسی درخت کے نیچے قافلہ بیٹھتا یعنی کچھ دیر کے لیے پڑاؤ کرتے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخر میں جگہ ملتی، وہاں دھوپ ہوتی تو درخت کی ٹہنیاں خود بخود محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جھک جایا کرتی تھی۔ اس طرح آگے ایک معبد کا واقعہ بھی پیش آیا، جنہوں نے دور سے دیکھا اس کے پجاری نے، تو اس نے اس راہب نے بلایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی، اور پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب تجارتی قافلہ لے کر گئے واپس، پھر حضرت خدیجہ الکبریٰ کے اس غلام نے پیغام پہلے سے بھجوا دیا کہ اس بار ہمیں مال کے اندر بہت زیادہ منافع ہوا ہے، پرافٹ ہوا ہے، بچت ہوئی ہے تجارت کے اندر۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار جو تھا وہ سارا اس نے لکھ کر بھیج دیا۔ یوں آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب واپس پلٹے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ان کا انتظار کر رہی تھی۔ آپ کے غلام کو یہ اندازہ تھا کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ نے خصوصی طور پر مجھے بھیجا تھا، اور اسے یہ بھی پتا تھا کہ جس اونٹ پر سوار ہو کر واپسی پہ
وہ قافلہ لے کر جانے والا آتا ہے تو حضرت خدیجہ انعام میں وہ دے دیتی ہیں. انہوں نے اس اونٹ کو تیار کیا، اس کے اوپر مال سامان رکھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تیار فرما کر آگے بھیج دیا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب واپس لوٹے تو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ان کا انتظار کرنے لگی. اپنی کنیزوں کو کہا کہ مجھے بتانا کہ جب قافلہ ظاہر ہو. تو کنیزوں نے آ کر چوبارے سے دیکھ لی، بتایا کہ قافلہ واپس آ رہا ہے، کوئی شخصیت ہیں وہ آ رہی ہیں. تو حضرت خدیجہ باہر آئیں اور ان کا استقبال کیا. دونوں طرف سے کنیزیں پھول لے کر کھڑی ہوئی تھیں، استقبال کیا. یہ وہ تھا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو انہوں نے اس وقت ہی وہ اونٹ بھی دے دیا، دیگر انعام و اکرام بھی دیا. اور یوں حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا تو ادھر حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ کے دل میں یہ خیال آیا، انہوں نے بھی اس کا اظہار کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے میرا نکاح ہو جائے. ادھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پھوپھی جان حضرت عاتکہ کے ذریعے یہ بات چیت چلی. بالآخر سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکاح ہو گیا. اور ان میں سے ان کی زندگی کا جو اہم ترین پیغام ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے نکاح کے بعد فوراً جتنا بھی مال و اسباب تھا، کنیزیں تھی، غلام تھے، سب کے سب آقا علیہ السلام کے سامنے رکھ دیے، پیش کر دیے اور عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. جب اعلان نبوت آقا علیہ السلام نے فرما دیا، میں خلاصہ چونکہ پیش کر رہا ہوں اس میں سے مختصر وقت کے اندر، تو انہوں نے سارا کچھ آقا علیہ السلام کی سپرد فرما دیا کہ آپ جیسے چاہیں اسے خرچ کریں. یہاں دو باتیں ہمارے لیے جو سبق آموز ہیں وہ یہ، ایک تو بیوی وہ ہونی چاہیے جو اپنے شوہر کی خیر خواہ ہو، بیوی اپنے شوہر کی ساتھی بن جائے، ان کی ہمدرد بن جائے. بیوی کو چاہیے اپنے شوہر سے کچھ نہ چھپائے، اس سے چوری چوری چیزیں نہ رکھے بلکہ سب کچھ شوہر کے سپرد کر دے. اور دوسری شوہر کو چاہیے کہ وہ بھی بیوی کا خیال رکھے. دوسری بات یہ سامنے آتی ہے کہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ جب ایمان لے آئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کی زوجیت میں آئی، سب سے پہلے ایمان لانے والی خواتین میں حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ہے. اور انہوں نے ایمان لانے کے بعد جو سبق دیا ہمیں وہ یہ کہ اپنا سب کچھ اپنے نبی پر قربان کر دو، سب کچھ اپنے نبی پر قربان کر دو. یہ پہلے دن پہلی مومنہ خاتون سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا ہمیں یہ پیغام ہے کہ ہم اپنے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر اپنا سب کچھ قربان کر دیں. اس کی مختلف صورتیں آج کے دور میں ہو سکتی، مثلا ہم آقا علیہ السلام کی سیرت پر عمل کریں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے نشر و اشاعت کے لیے معاون بن جائیں، تعاون کرنے والے بن جائیں، جو دین کا کام کر رہے ہیں انہیں ہم سپورٹ کریں. اور پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ناموس کی حفاظت کریں، ان کے ازواج مطہرات، ان کے صحابہ کرام، ان کے اہل بیت طہار رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، ان سب کی ناموس کی حفاظت کریں اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے اپنی محبت کا اظہار کریں. جس طرح سیدہ خدیجہ الکبریٰ مومنہ اول نے یہ ہمیں پیغام دیا ہے کہ اپنا سب کچھ اپنے نبی پر قربان کر دیا. اور ایک وقت وہ بھی آیا سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ جن کے در اقدس پر کھڑے ہونے کو سعادت سمجھتے تھی مکے کی خواتین، مکے کے سرداروں کی عورتیں کا اعزاز سمجھتی تھی. ایک وقت وہ بھی آیا جب آقا علیہ السلام اعلان نبوت فرما چکے تھے، سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی ولادت کا وقت قریب آیا تو مکے کی کوئی بھی عورت نہ آئی. اس وقت رب کریم نے جنت سے خواتین کو بھیج دیا، حوروں کو بھیج دیا اور یوں سیدہ خدیجہ الکبریٰ کو سہارا دیا کہ جو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیتا ہے تو میں بھی اسے تنہا نہیں چھوڑتا ہوں. اس طرح سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا جب وقت وصال آیا تو اس وقت بھی اللہ رب العزت کی طرف سے پیغام آیا کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم خدیجہ کو میرا سلام کہہ دیجئے. یوں خدیجہ الکبریٰ کو بار بار اللہ کی طرف سے سلام بھی آیا. اور جب وقت وصال آیا تو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں گزارش کی کہ میری بیٹی فاطمہ چھوٹی ہے، اس کا خیال رکھنا. امت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی چاہیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادی سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا خیال رکھیں، ان کی اولاد کا خیال رکھیں، ان کا احترام کریں. اور ام المومنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی سے جو ہمیں سبق ملتا ہے وہ قربانی کا سبق ہے، وہ ہمیں اظہار کا سبق ملتا ہے، وہ دین کے اوپر سب کچھ لوٹا دینے کا سبق ملتا ہے. اللہ عز و جل اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر سب کچھ قربان کر دینے کا ہمیں سبق ملتا ہے. ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سیدہ طیبہ طاہرہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی مرقد مبارکہ پر بے شمار رحمتیں نازل فرمائے اور اللہ تعالیٰ ان کے صدقے ہم سب کی
مغفرت فرمائے، ہم سب کی بخشش فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں ان کے نقش قدم پر ہماری ماؤں کو، ہماری بہنوں کو، ہماری بیٹیوں کو اور ہم سب کو ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔